अस्सलाम वालेकुम। तकब्बुर अल्लाह की चादर है और उस चादर का कोना पकड़ने की कोशिश करने वाले को भी अल्लाह ना सिर्फ नापसंद करता है बल्कि उसकी इज़्ज़त उससे वापस लेके उसको ज़िल्लत दे देता है। हम किस चीज़ के ऊपर तकब्बुर करते हैं? हम किस चीज़ पे तकब्बुर कर सकते हैं? जबकि हम एक साँस भी नहीं ले सकते अपनी मर्ज़ी से। वो भी अल्लाह ने जितनी साँसें हमें दी हैं, जितनी साँसें हमारी हैं, हम वो उतनी ही ले सकते हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो हम किस बात पे तकब्बुर करेंगे? अगर हम कोई अच्छी शक्ल सूरत वाला है, किसी की तालीम अच्छी है, किसी के पास दौलत है, इज़्ज़त है, अच्छी औलाद है, औलाद के अच्छे ग्रेड हैं, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इंसान की अपनी ही कमाई हुई हो। तो फिर हम कैसे तकब्बुर कर सकते हैं किसी बात के ऊपर? तकब्बुर तो जब हो ना, जब हमने अब खुद कमाई हो ये इज़्ज़त, ये दौलत या कुछ। कितने सारे लोग हैं जो उसी तरह के तालीम याफ़्ता हैं, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरह आसूदा हाल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? कि ये आपकी मेहनत की कमाई तो नहीं हुई ना, ये तो अल्लाह ने आपको दिया है। और जिनको अल्लाह ताला देता है वो उनके लिए भी आज़माइश है, जिनको नहीं देता उनके लिए भी आज़माइश है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस आज़माइश पर कितना पूरा उतरते हैं, आप उस अल्लाह की दी हुई इस इज़्ज़त को, इस नाम को, इस शोहरत को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना अपने अंदर जज़्ब कर सकते हैं। इसमें भी मुझे लगता है तरबियत की कमी ही होती है कि आप को अगर आपके औकात से ज़्यादा मिल जाए, आपके का प्याला जो है वो ज़्यादा भर जाए तो वो छलक जाता है। तो वही वाली बात होती है। बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें करना तो बहुत आसान होता है और बहुत मज़े से ये सारी बातें समझा रहे होते हैं कि जी वो जो फलों से भरा हुआ दरख्त है वो झुका हुआ होता है, उसको कभी सीधा नहीं देखा किसी ने। तो जिसके पास जितनी तालीम आ जाए, इल्म आ जाए, दौलत आ जाए, इज़्ज़त शोहरत हो, उसको उतना ही झुक के इनकिसारी के साथ और रहना चाहिए। लेकिन ऐसा आम तौर पे होता नहीं है। होता ये है कि वो उस वक़्त जो वक़्ती बात होती है, वक़्ती जो कैफ़ियत होती है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि आनी चाहिए ख़ास तौर से इस तरह के बड़े और मशहूर लोगों में। एक साहब हैं जिनके बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी किस तरह गुज़ारते हैं और हर आदमी अपने अमल का खुद ज़िम्मेदार है। वो कितने बजे तहज्जुद पढ़ता है और कहाँ जाके पढ़ता है ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है और उसने खुद जवाब देना है उसका। लेकिन अच्छा, मैं उन साहब की बहुत बड़ी फ़ैन, पता नहीं क्या मसला है कि अभी तक मैं जिसकी फ़ैन हुई हूँ, वो अंदर से फिर गड़बड़ ही निकला है। इनकी मैं इतनी फ़ैन, इनके डायलॉग्स की, इनके ड्रामों की, इनका कोई ड्रामा मैं नहीं छोड़ती थी, इनके डायलॉग्स की तो मैं बहुत फ़ैन, और मैं बड़ा मेरी कोशिश थी और एक ख़्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा मुलाक़ात करूँगी। लेकिन उसके बाद जब मैंने इनके मुख़्तलिफ़ इंटरव्यूज़ देखे और इनकी बातें सुनी और मुख़्तलिफ़ शोज़ में देखा, तो जो इनका स्टाइल था बात करने का, वो इतना बुरा था। मतलब इस तरह के जुमले बोलना, उससे मुझे इस बात का ख़्याल आया कि तकब्बुर ही है ये, कि अगर आप इस तरह का जुमला बोलें कि जी आपकी औकात क्या है कि आप मेरे लिखे हुए को ये कर सकें? किसके बाप की जुर्रत है कि जो मेरे डायलॉग्स को ये कर सके? ये मतलब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह की तरफ से उतरता है मेरे ऊपर, जो अल्लाह मेरे ऊपर उतारता है मैं वो कागज़ के ऊपर लिख देता हूँ। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी किसकी औकात और किसकी ज़रूरत के मेरे लिखे हुए, तो फिर आपका लिखा हुआ तो वो रह भी नहीं गया ना, अगर आपने बता दी ये बात। बहरहाल वो अंदाज़ उनका मुझे बहुत बुरा लगा और ख़वातीन से जिनकी उन्होंने हमेशा कहा कि जी मैं ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उन्होंने बहुत बुरे तरीक़े से के साथ ट्रीट किया है बहुत सारी औरतों को। अभी पिछले दिनों भी एक शो था जिसमें वो बहुत ही हतक-आमेज़ अंदाज़ में, एक तो बात है ना कि आप बड़े हैं, आप छोटों से गुस्से से बात कर रहे हैं, एक होता है गुस्सा, लेकिन जब तकब्बुर वाला आपका लहज़ा हो ना, तो वो हर एक को पता चलता है कि ये आप किस अंदाज़ में बात कर रहे हैं। एक और एक ज़माने में वो औरत मार्च के ऊपर बहुत प्रोग्राम्स आते थे,
تو ان صاحب کے ساتھ بھی کافی وہ بحث مباحثے چل رہے تھے، تو اس میں وہ مجھے یاد آ گیا کہ اس میں انہوں نے خاتون سے بہت ہی بدتمیزی اور بہت ہی گندے الفاظ میں بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جی اگر اتنا ہی مردوں کی برابری کا شوق ہے آپ کو تو کسی مرد کو اغوا کر کے دکھائیں۔ آگے بھی بہت کچھ کہا تھا انہوں نے جو کہ میں نہیں دہرا سکتی، تو ان کے ساتھ ہو گیا یہ، ایک عورت نے جو ہے وہ کام کر دکھایا، تو کیا اب وہ عورت مارچ کو صحیح سمجھیں گے یا صحیح مانیں گے؟ خیر یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی، مقصد میرا یہ نہیں تھا، مقصد میرا جو ہے وہ تکبر پہ ہی بات کرنے کا ہے کہ اور وہ یہ بات اس لیے آ گئی کہ جب اس درجے پر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہم بڑے سر اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اوپر ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت سچے ہیں، جس طرح کے ڈائلاگس لکھتے ہیں، جس طرح کی کہانیاں لکھتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی سوچ ہے ان کی، لیکن وہ جب سوچ اتنی گری ہوئی ہوتی ہے اور الفاظ اتنے گندے اور گھٹیا ہوتے ہیں تو میں تو اپنی اس خواہش پہ بہت نادم ہوں کہ میں نے کیوں یہ بات سوچی تھی کہ مجھے ایک دفعہ ملاقات کرنی ہے، اللہ سے توبہ کر لی اب میں نے۔ اچھا، تکبر کے ساتھ بہت سارے خواتین کے ساتھ بھی ہیں یہ مسائل کہ جی ہمارا شوہر جو ہے وہ بہت کماتا ہے، یا چاہے وہ جائز ہے چاہے ناجائز ہے، کون سی گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہمارے بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور بہت فخریہ بتائی بھی جاتی ہیں یہ باتیں، اور بڑے اس سے، اور سب سے جو بری بات ہوتی ہے اس تکبر میں، آپ اپنے گھریلو ملازمین سے جس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر کبھی ایسا کچھ ہو بھی جائے غلطی سے بھی، کبھی بعض دفعہ ہوتا ہے غلطی سے ہو جاتا ہے، تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے اس بندے سے جس کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی ہے، اور اللہ سے بھی، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کے بڑے بول رہے ہیں، یا کس طرح کی تکبر والی باتیں کر رہے ہیں، یا بہت غرور کر رہے ہیں اپنی کسی چیز پہ، جبکہ ایک لمحہ نہیں لگتا اوپر سے نیچے آنے میں۔ اب ان صاحب کو کیا لگا، ایک رات کی بات تھی، اور جتنے مجھ سمیت جتنے فین تھے وہ سب کے سب شرمندہ ہو گئے ان کے فین ہونے پر۔ اچھا، ایک تکبر جو سب سے خطرناک اس کی صورت ہے وہ ہے عبادت کا تکبر۔ عبادت کا تکبر اس لیے بہت خوفناک ہے کہ اس تکبر میں آپ اپنے سارے اعمال ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں جو تسبیح ہاتھ میں ان کے ہوتی ہے، مسجد جا رہے ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور انہیں بڑا اس بات کا غرور ہوتا ہے کہ جی تم تو رات کو سو رہے ہوتے ہو، ہم تو رات کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تہجد کے لیے اٹھے تھے، تو ان کے بیٹے نے تہجد پڑھی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا دیکھیں سارے لوگ تو سو رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ آئندہ نہیں کرنا، تم نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ بات سوچ لی کہ یہ تکبر آ گیا تمہارے اندر، کہ اگر تم نے یہ بات سوچ لی کہ دوسرے لوگ سو رہے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ بات ہی ختم ہو گئی، وہ عبادت نہیں رہی پھر۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ دنیاوی معاملات میں بہت برے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی بس ہمیں صرف عبادت کرنی ہے، مسجد جانا ہے، اور تسبیح پڑھنی ہے، نوافل کرنے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اور ایسے لوگ، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو اس تکبر کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب ہم میں سے کوئی بھی کسی کو بھی یہ کہنے کا مجاز نہیں ہے کہ جی آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، یا آپ گناہ گار ہیں، یا آپ بہت نیک ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ نیتوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ بظاہر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں
کیونکہ انسان جو ہے وہ عمل دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کتنا ذلیل کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہوا، آپ گھر میں جو ہے وہ ایک الگ جگہ پہ بیٹھ کے مستقل آپ کو قرآن شریف پڑھنا چاہیے، آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا ہر ایک بات کے اوپر یہ بات کہنا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں یہ کہا ہے اور آپ سمجھ کے نہیں چل رہے، یہ آپ کو یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب آپ ہر بندے کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، تو اس کو یہ بات بتانا یا اس کو یہ بات سمجھانا کہ جی دیکھو میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں نے تہجد بھی کی، دیکھو میں نے یہ بھی کیا اور تم یہ کر رہے ہو، تم بہت گناہ گار ہو، تمہیں اللہ بہت عذاب دے گا، یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انتہائی بری اور خطرناک ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں، کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں، لیکن جب آپ کے اندر یہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی ہم سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، ہم نیک اور عبادت گزار اور شکر گزار یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جو بات کہنے کے بھی ہم اجاز نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم ان رویوں کو اور ان جملوں کو ان باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش ہی رکھی ہے۔ جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جو عبادت نہیں کر رہا یا اس طرح سے نہیں کر رہا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں وہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ تو لوگوں کو اپنی اپنی آزمائشوں میں زندہ رہنے دیجیے اور آپ اپنی زندگی میں مگن رہیے، خوش رہیے۔ بہت شکریہ۔